اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کلمے میں علی علیہ السلام کا نام، یہ آج اس کی چوتھی نشست ہے۔ چونکہ یہ اعتراض زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ شیعہ کلمے میں علی کا نام لیتے ہیں، اس لیے میں نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور شروع سے اسی آیت کریمہ کو سرنامہ کلام بنایا کہ جس آیت میں اللہ نے معیار علامت ایمان، دین اور علامت اسلام بتائی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہی اسلام ہے۔ تو دیکھیں کہ رسول خدا نے ہمیں کلمے میں علی کا نام دیا اور بتایا، سنایا ہے یا نہیں۔ یہ چوتھی نشست ہے۔ یہ ہے میرے سامنے فتح البیان فی مقاصد القرآن، اب الطیب صدیق بن حسن بن علی الحسینی القنوجی البخاری۔ یہ بہت بڑے بین الاقوامی عالم ہیں اہل حدیث کے، کنوج و بھوپال ہندوستان کے۔ انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی، فتح البیان، مشہور زمانہ تفسیر ہے۔ اس کی تیسری جلد ہے، یہ چھپی ہے دارالکتب علمیہ بیروت لبنان DKI سے۔ اس میں صفحہ نمبر 56 اس پہ لکھا ہے کہ وہ اخرج ابن عساکر اب ان ابی ہریرہ قال مکتوب علی العرش لا الہ الا اللہ ان اللہ وحدی لا شریک لی محمد عبدی ورسولی ایدہ بعلی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا، کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان اللہ وحدی، میں اللہ اکیلا ہوں، واحد ہوں، لا شریک لی، میرا کوئی شریک نہیں ہے، محمد عبدی و رسولی، محمد میرے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، ایدہ بعلی، میں نے اپنے حبیب محمد کی تائید علی کے ذریعے کی ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ یہ بڑا جملہ ہے علی علیہ السلام کی فضیلت کا۔ نواب صاحب فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ذالک قولہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر ہے اس آیت قرآن کی سورہ مبارکہ انفال کی آیت، یہ اس کی تفسیر ہے کہ مدد رسول کی اللہ نے علی کے ذریعے کی، تائید علی کے ذریعے کی۔ یہ ہے نواب صاحب۔ اب یہ روایات اگر کمزور ہوتی، ضعیف ہوتی یا قابل اعتماد نہ ہوتی تو بڑے بڑے بزرگ نواب صاحب جیسے بڑے اہل حدیث کے عالم، اہل حدیث ہوتے ہی حدیث کے ایکسپرٹ ہیں، تو یہ کیوں ان کی شرح لکھتے، کیوں ان کا تفصیل بتاتے کہ اس کی تفسیر ہے یہ فتح البیان کی مقاصد القرآن۔ یہ دوسری تفسیر قرآن ہے، عبد المنصور فی تفسیر المعصور للامام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی، بہت بڑے عالم اہل سنت کے، یعنی ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم 3 خاصیتیں حضرت کی، 3 in 1، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں۔ اس کی 5ویں جلد ہے، دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 219، اس پہ لکھا ہے کہ لما ارجبی رأیت علی ساق العرش، جب میں معراج پہ گئے میں نے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا، کیا؟ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدہ بعلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، اسی کی تائید میں نے علی سے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کلمے میں
علی علیہ السلام کا نام شیعہ اپنی طرف سے نہیں لیتے. ہماری کتابوں میں تو الحمدللہ محمد آل محمد علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے طریقوں سے کئی طرق ہیں جو یہ چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں علی علیہ السلام کا نام. لیکن یہ اہل سنت کی کتابیں، یہ شرح علامہ زرقانی المواہب اللدنیہ، اس میں 8ویں جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، وہاں سے چھپی ہے. کون نہیں جانتا شرح مواہب اللدنیہ کو؟ یہ صفحہ نمبر ہے 315. اس میں ہے کہ لما ارجبی رأیت مکتوبا علی ساق العرش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایتہ بعلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور میں نے اس کی تائید علی کے ذریعے کی ہے. یہ کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی کا نام کلمے کے اندر، یہ قرآن کا حکم ہے کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ. یہ ہے کتاب میزان الاعتدال، اللہ اکبر، فی نقد الرجال، تالیف ابی عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، امام ذہبی. میزان الاعتدال. قسم الاول عیسیٰ البابی الحلبی، مصر کی چھپی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 269 پہ 269 اس میں ہے کہ مکتوب علی باب الجنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایتہ بعلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے اس کی تائید علی کے ذریعے کی ہے. مصطفیٰ کی تائید اللہ فرماتا ہے کہ میں نے علی کے ذریعے کی ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ کلمہ آسمانوں کی پیدائش سے، آسمانوں کی پیدائش یعنی آسمان بھی نہیں تھے اس سے قبل 1000 سال پہلے لکھا ہوا ہے. کلمے میں علی کا نام، اللہ کی توحید، محمد عربی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی رسالت اور میرے مولا علی کا نام کلمے میں. یہ کتاب ہے تاریخ خمیس فی احوال انفس النفیس للامام شیخ حسین بن محمد بن حسن الدیار بکری. یہ ہے 966 ہجری کے میں فوت ہوئے ہیں. یہ کتاب چھپی ہے دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. اس کا جلد پہلا ہے. پہلی جلد میں صفحہ نمبر 577 اس میں لکھا ہے وفی الشفاء عن ابی الحمراء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اسری بی الی السماء اذا علی العرش مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایتہ بعلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے اس کی تائید علی کے ذریعے سے کی ہے. دے جائیں گے کتابیں، ایک نہیں دو نہیں درجنوں کتابوں میں ہے. مولا علی علیہ السلام کا نام کلمے میں. یہ کتاب ہے لسان المیزان، علامہ ابن حجر اسقلانی، امام ذہبی آپ نے دیکھا، یہ ابن حجر ہے. ادارہ تالیفات اشرفیہ بیرون بوہڑ گیٹ ملتان پاکستان، یہ وہاں سے چھپی ہے ملتان سے. اس کا جلد ہے، اس کی پہلی جلد اول ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 457. اس میں لکھا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جس نے ہمارے عقیدے میں 14 معصومین علیہ السلام میں سے 7 کی زیارت کی ہے. 14 میں سے 7 کا جابر زوار ہے. رسول خدا علیہ السلام سے لے کر حضرت امام محمد
باقر علیہ السلام تک اس نے زیارت کی ہے۔ یہ قبر حسین کا مجاور ہے پہلا۔ تو فرماتے ہیں کہ مکتوب علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدہ بعلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور اسی کی تائید میں نے، اللہ فرماتا ہے میں نے علی کے ذریعے کی ہے، رسول کی تائید۔ یہ کلمہ آسمانوں کی پیدائش سے 1000 سال پہلے لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب ہے القصائص الکبریٰ، الشیخ الامام العلامہ حافظ عصرہ و وحید دہری، حافظ عصرہ و وحید دہری، اپنے دور کا حافظ عالم جی، ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی 911 میں فوت ہوئے ہیں۔ المکتبۃ الحقانیہ، محلہ جنگی، پشاور، پاکستان، وہاں سے چھپی ہے۔ اس کی پہلی جلد ہے خصائص کبریٰ امام سیوطی کی، اس کے صفحہ نمبر 13 پہ لکھا ہے کہ اخرج ابن عدی و ابن عساکر عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما عرج بی رأیت علی ساق العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدہ بعلی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے اس کی تائید علی کے ذریعے کی ہے۔ یہ حضرت امام سیوطی کی خصائص الکبریٰ، وہ تھی امام سیوطی کی تفسیر در منصور۔ جگہ جگہ پہ امام سیوطی نے کلمے میں علی کا نام لکھا ہے۔ یہ ہے کہ جو خدا فرماتا ہے رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ، یہ کلمے میں علی کا نام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔